کرے صحابہ کی اور دور دور علاقوں میں دین لے کے نکل جائے. ہم نے کیا جدوجہد کی ہے؟ وہی سالانہ اجتماع ہوتا ہے، ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، اور جناب جمعہ ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے مسجد ہو گئی، اور مسجد کے بھی 4 گروپ بنے ہوئے ہیں، 2 3 کمیٹیاں ہیں، اور لڑائیاں ہیں، اور جھگڑے ہیں، اور فیصلے ہیں کہ ختم نہیں ہو رہے. کس بنیاد پر ہم اپنے دین کے لیے جدوجہد کر رہے؟ جدید ترین فکر ہو، سوچ ہو کہ ہم کس طرح اپنی نئی نسل کو آگاہی دیں مذہب کے متعلق. اس کے لیے کوشش ہو. نکل آؤ اب تصویروں سے باہر، فوٹو بڑی ہو گئی، نکلو باہر، اب ویڈیو سے سٹیٹس بڑے ہو گئے. اب بتاؤ جدوجہد. اب تو میرے بھائی کوئی صلاحیت ہے تو لگا دو. فتنے ہی فتنے ہیں، آزمائشیں ہی آزمائش. دین مخالف محاذ کھل گئے، ہر آدمی نئی سے نئی بولی بول رہا، رنگ ڈھنگ عجیب ہو گیا. اب اس دور میں اذان پڑھنا زیادہ ضروری ہو گیا، صحیح عقائد رکھتے ہوئے صحیح عقائد کی ترجمانی کرنا ضروری ہو گیا. یاد رکھنا، اگر اس بے دینی کی آگ کو نہیں بجھاؤ گے تو پڑوسیوں کی لگی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر ان کے گھر کی آگ نہ بجھائی تو ہمارے گھر بھی آ جائے. جدوجہد کرو. اب یہ اعتراض چھوڑ دو، مولوی صاحب نہیں کر رہے، مولوی صاحب نے کچھ نہیں دسیا. او بھائی بس کر دیں، آپ بس کریں. اب شکر کرو اللہ کا کوئی مولوی دین کی بات تو کرتا ہے. شکر کرو کوئی وقت پر اذان تو پڑھتا ہے. اب تو میرے بھائی لوگوں نے وہاں جا جا کے مکانات بنائے ہیں کہ جہاں معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ وہ اذان کی آواز دیر سے پہنچتی. خدا را جدید منصوبہ بندی کریں، جدید انداز اختیار کریں. جدید منصوبہ بندی سے مراد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ ابلاغ دین کی کوشش کریں. ہماری باقی سارے کاموں کے لیے جدید کوششیں ہیں، ہر کام کے لیے جدید کوشش ہے، ہر کام کے لیے. لیکن دینی کام کے لیے جدید کوشش کوئی. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے مولوی صاحب کوئی نیا مسئلہ ہی نہیں سناتے. میں نے کتنے بجے جاتے ہو جمعہ پڑھنے؟ آپ 4 جمعے پابندی سے وقت پہ جاؤ اور مولانا سے کہو میرا دل کرتا ہے حضور کی سیرت کا فلانا باب سننے کو. میں ان کو جانتا نہیں اور میں دور بیٹھ کے گواہی دیتا ہوں. اگر آپ چند لوگ وقت پہ جائیں اور موضوع کا تعین کریں تو انشاءاللہ حضرت تیاری کر کے آئیں. ہمارا ذوق ہی نہیں، ہم تو رسمیں ادا کر رہے ہیں. خوبصورت میں اپنے بچوں کو بٹھا کے دین سکھاؤ. خدا را اگر ہماری اولادیں اللہ رسول کی فرما بردار ہو گئی تو ہماری بھی ہو جائیں. یہ تو بے چین ہے بچے بیچارے، ان کو تو لے گئیں بری ویڈیوز. یہ تو بیچارے اچھے مسلمان بننے چاہیے تھے، ہم نے اللہ ماشاءاللہ ٹک ٹاکر بنا دی. خدا را ان کو باہر لاؤ، ان کا بازو تھامو، ان کو محنت کی عادت ڈالو. چڑھتی جوانیاں، سونے چہرے، کشادہ سینے. میری ملت کے جوان برے نہیں. ابھی میں آ رہا تھا، میری گاڑی میں جو دوست ہیں وہ گواہ ہیں کہ بچے کھیل رہے تھے. میں رشک سے دیکھتا ہوں اپنی ملت کے جوانوں کو، میں ان سے پیار کرتا ہوں. میں نے کہا یہ جو کرکٹ کھیل رہے ہیں نا، یہ سارے میرے رسول کے دیوانے ہیں. جس دن کسی نے ان کے سینے میں حضور کی محبت کی لو لگا دی نا، یہ رویا کریں گے مدینے کی یاد، یہ نام لیا کریں گے حضور کے صحابہ، یہ تڑپا کریں گے اذان ہونے پر. 4 باتیں عرض کی ہیں. ایک تو حکم سب سے پہلے اللہ رسول کا، باقی جتنی باتیں ساری بات. دوسری بات تعریف سب سے زیادہ مدینے والے معبود اللہ رسول کی، باقی تعریفیں نہیں، خوش آمدیں نہیں، اپنی بھی نہیں، جھوٹی نہیں. تیسری بات کہ جو حضور نے ہمیں نمونے دیے ان کی روشنی میں ہم نے چلنا ہے، صحابہ اور اہل بیت کے قدم بقدم. اور چوتھی بات خوبصورت جدوجہد کے ساتھ دین پھیلانا ہے. یہ سنگی مجھے کہا کرتے تھے عشاء کے بعد ٹائم دیں، مغرب کے بعد کون آئے گا؟ میرا خیال ہے کوئی رہ ہی نہیں گیا، کوئی رہ ہی نہیں گیا. بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. رہ ہی نہیں گیا. آپ کام تو کریں، اذان تو پڑھیں، کوئی رہ ہی نہیں گیا. تو اس لیے آپ حضرات نے جدوجہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق